آقا علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جسم جو ہے سر تا بقدم، سر سے لے کے پیر تک سلطان زمن پھول، جو دنیا کی سلطنتوں کے نازک ملائم پھول ہے نا، ان پھولوں کے مانند ہے، بلکہ ان پھولوں کے بادشاہ، ان پھولوں کی جو نازکی ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، اس کی سلطنت آقا علیہ السلام کی خدمت میں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب بھی پھول، دہن بھی پھول، زخن بھی پھول، بدن بھی پھول۔ اور آگے فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول۔ سبحان اللہ۔ اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ۔ پچھلے جمعہ ہم لوگ بات کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وقت کی اجازت تھی بھی نہیں، اور یہ ٹاپک اتنا طویل ہے نا کہ میری زندگی ختم ہو جاوے لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہونے والی۔ تو ہم لوگوں نے پچھلے جمعہ جانا تھا کہ عشق کی کیٹیگریز کیا ہوتی ہے، عشق کی کیٹیگریز اور کوالٹی پہ بات کیے تھے۔ آج اس کے حد پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس کی حد ہونی کتنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ آگ میں کود کے جان دے دے گا حرام ہے، خودکشی حرام ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ کوئی بندہ آگ میں کود کے جان دے دے حرام ہے، کوئی بندہ پانی میں کود کے جان دے دے حرام ہے۔ لیکن آقا فرماتے کہ کود، آقا اگر فرما دے کہ کود، تو آگ میں کود کے جان دینا حرام تھا، پانی میں کود کے جان دینا حرام ہے، لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ کود جا، تو فرماتے عشق کی حدت یہ ہے، عشق کی چاہت یہ ہے، اور مسئلہ شریعت یہ ہے کہ جب آقا نے کہہ دیا تو اب واجب ہو گیا۔ آقا نے فرما دیا تو کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، کیونکہ ہمیں ہماری جانوں پہ وہ حق حاصل ہی نہیں ہے، ہمیں ہماری جانوں پہ وہ حق حاصل ہی نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ آتا۔ اب اچھا، اگر آقا علیہ السلام سے محبت کرے بھی تو کتنی کرے؟ آقا فرماتے ہیں، آپ مانیں، یقین مانیں میری بات کا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ اللہ کے نبی نے ہم سے محبت طلب کی ہے، محبت مانگی ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت، کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کتنی کی جائے؟ اپنے مال کے برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ، اپنے اولاد کے محبت کے برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ، اپنے تجارت کے برابر، فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ یا رسول اللہ پھر کتنی کرے؟ فرمایا اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ۔ اب مرول کی گلیوں میں گھومنے والا ناقص بندہ میں اگر پوچھوں کہ یا رسول اللہ میرا عشق تو بڑا ناقص ہے، میں تو بہت کمزور ہوں، اگر میں اتنی محبت اپنی جان سے زیادہ نہ کر سکا، میری جان کی محبت مجھ پہ غالب آ گئی، اولاد کی محبت غالب آ گئی، دولت کی محبت غالب آ گئی، معیشت کی محبت غالب آ گئی، تو کیا بنے گا میرا؟ تو آقا فرماتے، آقا فتویٰ دے رہے، لا یؤمنو، پھر تم مومن نہیں۔ اگر اپنی جان سے زیادہ آقا علیہ السلام سے محبت نہ کر سکے پھر تم مومن نہیں۔ جب بندہ مومن ہی نہیں رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو یا رسول اللہ اگر اتنی نہ کر سکوں، اگر آقا علیہ السلام فرماتے نا کہ اولاد کی اتنی محبت کرو، یقین جانو اتنی محبت کر لینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دولت کی جتنی محبت کر لے بہت بڑی بات ہے، معیشت جتنی محبت کر لے بہت بڑی بات ہے، لیکن آقا نے کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ، جان سے زیادہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں بات ذرا بھولنے چلا ہوں، وہ اس کے لیے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تو جنگ کرے گا، دنیا میں ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تو کسی سے صلح کرے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تو کسی سے محبت کرے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تیری شادی ہوں گی، تیرے بچے ہوں گے، تیرا بزنس ہوگا، تیرا کاروبار رہے گا، محلے میں تیری عزت ہوگی، قبیلے کی روایت ہوگی، محلے والوں کی رسم ہوگی۔ ان سارے موقعوں پر، ان ساری چیزوں کے حاضر ہونے کے بعد اگر کوئی کسی چیز کا حکم میرے
چیز کی حکم، کسی چیز کی فرما برداری میرے حکم کے برابر آئے، ایک طرف اولاد کی محبت ہو، ایک طرف میری محبت ہو، ایک طرف قبیلے کی روایت ہو، ایک طرف میری سنت ہو، ایک طرف محلے والوں کا مشورہ ہو، ایک طرف میری حکم ہو، ایک طرف میرا حکم ہو، ایک طرف آقا علیہ السلام کی محبت ہو، ایک طرف اولاد کی محبت ہو، ایک طرف آقا کی محبت ہو، ایک طرف والدین کی محبت ہو، ایک طرف آقا کی محبت ہو، ایک طرف اپنی تجارت کی محبت ہو. ان ساری محبتوں کو جب تم کہو گے کہ یہ برابر ہے تو تمہارا دل تم کو گواہی دے گا کہ آقا کی مان لو یا آقا کی مان لو یا قبیلے والوں کی مان لو، آقا کی مان لو یا والدین کی مان لو. لیکن آقا نے فرمایا اپنی جان سے زیادہ، تاکہ یہ پتا چلے کہ جب آقا کے حکم کے آڑے میں کبھی دنیا والوں کے حکم آ جائے، آقا کی محبت کے سامنے اولاد کی محبت آ جائے، آقا کے محبت کے سامنے گھر والوں کی محبت آ جائے، آقا کی محبت کے سامنے بستی والوں کی محبت آ جائے، آقا کے محبت کے سامنے معیشت کی محبت آ جائے، آقا کے محبت کے سامنے دولت کی محبت آ جائے. جب یہ ساری محبتیں آقا کے محبت کے آڑے میں آنے لگے تو ساری دنیا کے محبت کو، قبیلے کے رسم و رواج کو، دولت کی محبت کو، اولاد کی محبت کو، معیشت کی محبت کو جوتے کی نوک پہ رکھنا اور محمد عربی کے دامن سے لپٹ جانا. پہنچی آپ تک بات کہ حکم کیا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، بڑے سست نظر آ رہے ہیں. ویسے جمعہ میں تو الحمدللہ سب نہا دھو کے ہی آتے تو فریش ہوتے ہیں سب، لیکن آپ بس سست نظر آ رہے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے جب جلسہ رات کو 2 بجے تک چل جاتا ہے اور پبلک تھک جاتی ہے تو سبحان اللہ کی صدا ایسی آتی ہے. پھر خیر، تو محبت کی کیٹیگری، محبت کا معیار یہ ہے کہ اپنے جان سے زیادہ. اچھا جان سے زیادہ کرے بھی کیوں نہ، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا آپ سے کہ اللہ کے نبی کے حضرت یوسف کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی، جنہوں نے آقا کو دیکھا انہوں نے گردن کٹا دیے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے that the woman saw Yusuf alayhi salam cut off their fingers, and if they had seen my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam cut off their hearts. کہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے اگر دیکھا ہوتا ہے مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں نہیں اپنے دل کاٹ بیٹھتی. میرے آقا کا حسن ایسا ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صلاح آ جائے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آقا تشریف لائے. آپ دیکھتے آقا نے لال رنگ کا کپڑا زیب تن کیا ہے. آقا کو دیکھ رہے ہیں، چودھویں کا چاند بھی ہے. آقا کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، پھر آقا کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا. آقا فرماتے جابر کیا دیکھتا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں آقا میں دیکھ رہا ہوں یہ جو چاندنی پھیلی ہوئی ہے یہ اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ یہ اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ تو آقا فرماتے جابر کیا پتا چلا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث والا جملہ نہیں ہے، میں اپنے تخیل میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت جابر نے کہا ہوگا کہ چاند سے تشبیہ دینا، میرے آقا کے حسن کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی بات ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، میرے نبی میں داغ ہے. چاند میں تو داغ ہے. آقا کا حسن ایسا تھا. اور میرے آقا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا جدھر سے گزرتے تھے خوشبو بتاتی تھی کہ آقا گزرے. خوشبو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک صحابی کی لڑکی کی شادی تھی، بچی کی شادی تھی. آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ بچی کی شادی ہے، سارا انتظام ہو گیا، خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا. مہنگی خوشبو کا انتظام کرنے کی میری حیثیت نہیں. اپنے یہاں یوں کہہ لیجیے فیشن تھا عرب میں خوشبو کا لگانا. فیشن ہم لوگ کے یہاں فیشن سمجھ لیجیے کہ ابھی بھی عرب میں دستور ہے کہ خوشبو کو وہاں کے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اگرچہ سارے خرچے کر لیے ہوں اور خوشبو نہ ہو تو شادی نامکمل سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی کے کوئی ادھر کی دکان تھی جو چلے آئے تو پتا چلا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ خوشبو ہو یا جنت ہو ملے گی اسی در سے.
ملے گی. اسی طرح سے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیشی ہے کوئی برتن ہے کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہ یا رسول اللہ ابھی لے کے آئے. ٹھیک ہے شیشی لے کے آئے. اللہ کے نبی کے مبارک ماتھے پر مبارک ماتھے پر موتی کے جیسے پسینے کی بوندیں تھی. اللہ کے نبی نے ان موتیوں کو ان پسینے کے مبارک بوندوں کو شیشی میں اتار دیا اور فرمایا لے جا. اس صحابی کے عقیدے پہ قربان جاؤ, محبت پہ قربان جاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا کیا ادھر مانگنے آیا پسینہ دے دیا یار, انہوں نے یہ نہیں کہا یار پسینہ دے دیا, بلکہ اس شیشی کو لیا, آنکھوں سے لگایا, ہونٹوں سے لگایا, سینے سے لگایا, لے کے گئے. گھر لے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ بچی کو لگا دینا, نکاح کے وقت بچی کو لگا دیا گیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ محلہ جس محلے میں اس بچی کی شادی تھی, وہ محلہ جس محلے میں وہ بچی گئی, وہ محلہ مدینے کی جن گلیوں سے وہ شیشی گزری, وہ گلیاں سب کی سب مہکتی تھی, سب کی سب مہکتی تھی. اور اتنی خوشبو کہ صحابہ اکرام نے اس گھر کو بیت المطعمین کا نام دے دیا, یعنی خوشبو والی گھر, خوشبو والا گھر. بتائیے کیسا. اور یہاں بس نہیں ہوتا. علامہ سید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے, اللہ کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو ان کی نسلوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, اور جس بچی کو لگایا گیا اس بچی کے نسلوں میں کسی کو خوشبو کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب علامہ سید احمد کاظمی صاحب نے تو فرما دیا, یہ ہمیں پتا کیسے چلے, یہ ہمیں پتا کیسے چلے. تو بزرگوں کا نا ایک ایک قدم جو ہے نا ہمارے لیے راہ مشالہ ہوتا تھا. ان کے قدموں کی برکتیں ہیں جو ہمارے تک دین ایسا پہنچایا ایک دم صحیح سلامت. یہ تو علامہ سید احمد کاظمی صاحب نے فرمایا. اور ایک بزرگ ہے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو گجرے میں مل کے لے سکتے ہیں میرے سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تھا, مدینے کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا, اچانک ایک خوشبو آئی, پیر مہر علی صاحب بھول گیا تھا, فرماتے اچانک ایک خوشبو آئی. وہ خوشبو میں سونگ کے حیران ہو گئے, یار ایسی خوشبو کہیں سونگی نہیں. تلاشنے لگے تو دیکھا کیا ایک حبشی بندہ بیٹھا ہوا ہے, درود و سلام کے نغمے گا رہا ہے. آپ ان کے قریب جا کے بیٹھے تو پتا چلا خوشبو انہی کے پاس سے آ رہی ہے. تو فرمایا پیارے خوشبو لگائی جو ہے آپ نے کہاں سے ملی ہے, کس جگہ سے خریدی ہے؟ تو وہ حبشی بندہ جو تھا آپ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو حضور رہنے نہ دے, اس بات کو نہ کھولے تو بہتر نہ ہوگا. وہ پیر مہر علی صاحب کو کہنے لگے کہ میں حسنی سید ہوں, بات تو جان کر رہوں گا, اور جہاں تک خوشبو کی بات ہے تو نواب دکن کے جو نواب ہے وہ میرے مریدوں میں سے ہیں. دنیا کی ساری خوشبو انہوں نے میرے قدموں میں لا کے ڈال دی, لیکن قسم خدا کی آج تک ایسی خوشبو نہیں ملی. تو یہ خوشبو کہاں سے آئی اتنا تو بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کہ حضور یہ خوشبو کسی عطر کی دکان کی نہیں ہے, آپ علماء نے جو بیان کی, آپ علماء جو بیان کرتے ہیں, آپ لوگوں کی زبانی جو ہم نے سنی ہے کہ ایک لڑکی کو اللہ کے نبی نے اپنا پسینہ دیا تھا, میں انہی کے نسل سے ہوں, میں انہی کے نسل سے ہوں. اسی لیے تو بریلی کی امام فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور ایک بات کھول دوں میں اسی ضمن میں, اگر آپ حاضر رہیں تو, شاہ موتی صاحب دہلوی علیہ رحمہ اور عبد الرحمن ابن زوجی علیہ رحمہ, یہ دونوں بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہے, بزرگوں میں سے ہے. آپ لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی
آپ معراج کو تشریف لے گئے. پھر جب آپ آ رہے تھے, تشریف لا رہے تھے, تو آپ کا جسم اطہر جو ہے پسینے سے شرابور تھا. جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے جسم مبارک سے کچھ پسینے کے قطرے زمین نے لوٹ لیے. زمین کو سعادت مل گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ پسینے زمین پر گر گئے, پسینے کی بوندیں کچھ جگہ پہ گر گئی. فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس جگہ میرے آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی بوندیں ٹپکی, وہاں سے گلاب کو پیدا کر دیا, وہاں سے گلاب کو پیدا کر دیا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ, حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو چاہیے میری خوشبو سونگے وہ گلاب کو سونگے, کہ گلاب میں میرے پسینے کی خوشبو ہے, گلاب میں میرے پسینے کی خوشبو. اب اس چیز کو ہم اور آپ سمجھنے سے قاصر رہے, لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مئے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. وہ گلہائے نبات نازک ان کے کہ جھڑتے ہیں ہزار پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں. ایسے آقا کے ماننے والے, ایسے آقا کے ماننے والے اگر سنتوں سے اپنے دامنوں کو چھڑانے لگے تو کیسا ہوئے گا, کیسا ہوئے گا میرے بھائیوں. نماز تو ہم پر فرض ہے, پڑھنا ہی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے ہیں مسجد, کتنی اچھی بات ہے مسجد لے کے آتے. آج وہ آئیں گے نہیں تو آگے چل کے مسجد آنے کی عادت کیسے ملے گی اس کو؟ یہ بچے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں مدنی میں, یہ آئیں گے جبھی تو ان کی عادت رہے گی مسجد آنے کی. نہیں تو بندہ بیٹھ کے فری فائر کھیلتا رہے گا وہاں, اور آپ دیکھتے رہو گے کہ نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے. لیکن اس کا بھی خیال رکھیں کہ بچے صفوں کے بیچ میں نہ آئے, کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز آپ کے چکر میں, میرے چکر میں سب کی نماز چلی جائے گی. اس کا بھی خیال رکھیں. تو میرے عزیز بھائیو, سنتوں سے اپنا دامن نہ چھوڑیں. آپ جان لیں اتنا ماڈرن کلچر ہو گیا ہمارا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, ہمارے بڈھے بھی, بڑے بھی, بزرگ بھی پانی پینے کی جو سنت ہے اس کو بھی فالو نہیں کرتے. اللہ, مجھے یاد ہے رتنا گری کی بات, جب میں تراویح سنانے جاتا تھا تو ایک بار میں نے کہا کہ بھائی لڑکے تھے, میں نے ان سے کہا پینے کی چیزیں بیٹھ کے پیا کریں, سنت ہے. تو وہ بندہ آ کے مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ کی بات میں بہت مانتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, کیا مانے آپ؟ بولے میں تو سگریٹ بھی بیٹھ کے پیتا ہوں, میں تو سگریٹ بھی بیٹھ کے پیتا ہوں. تو میرے عزیز بھائی خیال کریں کہ کہاں سے کہاں چل رہے ہیں ہم لوگ. آپ کا ایسا فرمایا ہوں, حدیث ہے سنن ترمذی والیوم 3 پیج نمبر 352, حدیث نمبر 1892 کی حدیث ہے. The Noble Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when those who love each other for the sake of Allah azza wa jal, حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے تحت میں کہ do not drink water in one breath like a camel, but rather drink it in 2 or 3 breaths. پیا کرو جب recite بسم اللہ before you drink it, and when you have drunk it recite الحمدللہ. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ جب پانی پیا کرو نا اونٹ کی طرح کھڑے کھڑے مت پیا کرو, پیا کرو تو 2-3 سانسوں میں پیا کرو, اور پینے سے پہلے بسم اللہ, پینے کے بعد الحمدللہ پڑھا کرو. اور یار یہاں کھڑے ہو کے پوری بسلری ختم ہو رہی ہے, اور بسم اللہ بیٹھنا کچھ نہ رہا بندے کے اندر. تو میرے عزیز بھائیو, قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہاں اسی محمد کے ماننے والے, محمد علیہ السلام کے ماننے والے, اور طریقہ زندگی پر یہودی اور نصرانیوں کا, طریقہ زندگی پر کافروں کا. کیا مجھے آقا علیہ السلام پوچھیں گے یہ تو میرا ماننے والا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب بندہ جوانی میں داڑھی نہیں رکھتا تھا, بندہ جوانی میں عمل نہیں کرتا تھا, آقا علیہ السلام کی سنتوں کو فالو نہیں کرتا تھا. قیامت کے دن اٹھے گا, آقا پوچھیں گے اس کی تو داڑھی نہیں ہے تو میرا ماننے والا ہے. آقا تو ہمیں, ہمارے باپ داداؤں کو, ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی جانتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, کیا قیامت کے دن ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہوگی؟ پچھلے جمعے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ داڑھی رکھیں گے, انشاءاللہ آپ رکھیں گے بھی. آپ نے میوزک پہ وعدہ کیا تھا کہ آپ گھر پہ میوزک نہیں چلے گا انشاءاللہ. آج یہ وعدہ کریں کہ جہاں بھی ہم پانی پیئیں گے انشاءاللہ بیٹھ کے 3 سانس میں بسم اللہ الحمدللہ کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جو آپ وعدہ کر رہے ہیں نا, نبھانا بھی ہے. آپ سے میں
یہ میری فیس ہے اتنی دیر بولنے کی، یہ بات آپ یاد رکھیں، میری فیس ہے، اگر آپ نہیں دو گے تو پھر میں آپ کے گھر تک پہنچ جاؤں گا، بھائی میری فیس کہاں ہے، 2 مہینوں کے داڑھی کہاں ہے ابھی تک، سمجھ رہے؟ تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور جماعت جب کھڑی ہو تو چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ وقت ہو چکا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔